لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآله. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد نقل عن إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك. لائق صد احترام مومنین اور مومنات، شب رحلت ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور بیان دعائے تعلیم کردہ امام زمانہ علیہ السلام، یعنی کہ شرح دعائے افتتاح ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت کا پیغام پیش کرتے ہوئے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی جانب پرسے کا پیغام پیش کرتے ہوئے بات کا آغاز کریں گے۔ درود کے اعتبار سے وہ جملہ کہ جو دعا افتتاح کے اندر موجود ہے، اس پر ایک دو جملے گفتگو، اور اس کے بعد پھر براہ راست حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے موضوع پر کچھ آپ کی خدمت میں عرائض کو پیش کیا جائے۔ یقیناً حق اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ بی بی کے حوالے سے گفتگو نہیں، سلسلہ گفتگو کی جائے، لیکن کم سے کم اتنا تو ہو کہ آج کی مجلس کی حد تک کم سے کم زیادہ تر حصہ گفتگو کا بی بی کی قربانیوں، بی بی کی ایثار اور بی بی کے فضائل کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا موقع اور سعادت کو حاصل کیا جائے۔ عزیزان محترم، دعا افتتاح کا یہ جملہ کہ جس کے اندر امام زمانہ علیہ السلام اب درود کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے رحمتوں کے نزول کی دعا کی ہے اس ہستی کے لیے جو اس کائنات کی بہترین اور افضل ترین ہستی ہیں، بندگان خدا میں بندگان خدا کی سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتبار سے
درود کا آغاز کیا اور یہ کہا گیا وہ امین کا و صفی کا، آپ کے چنے ہوئے اور آپ کے وحی کے امانت دار ہیں، وہ حبیب کا و خیرت کا من خلقک، وہ کہ جن سے آپ نے محبت کی اور سب سے بہترین آپ کی خلقت میں سے آپ کے رازوں کی حفاظت اور محافظت کرنے والے اور آپ کے پیغامات آپ کے لوگوں تک پہنچانے والے بندہ خدا تک پہنچانے والے، افضل و احسن و اجمل و ازکا و اکمل و ازکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من خلقک، یعنی جتنی بہتر سے بہتر رحمت ہو سکتی ہے، بلند، وسیع، کامل، پھیلی ہوئی ایسی رحمت کہ جس سے بہتر اور کوئی رحمت ہو نہیں سکتی، وہ اپنے بندے یعنی کہ حضور اکرم سرور کائنات پر اے خدا نازل فرما۔ درود کی اعتبار سے علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے ائمہ اطہار کے روایات کی روشنی میں کہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف انسان انجام نہیں دیتے بلکہ پروردگار عالم بھی اس عمل کے اندر بندوں کے ساتھ شریک رہتا ہے۔ دو ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کرے نہ کرے فرق نہیں پڑتا، پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ اور اس کے فرشتے اس عمل کو انجام دیتے ہی ہیں، یعنی کہ ایک محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر درود کی عبادت کو انجام دیا جاتا ہے، اور انسانوں میں سے کوئی ایک بھی اگر محمد و آل محمد پر درود کے نازل کیے جانے کی دعا نہ بھی کرے تب بھی پروردگار عالم اور اس کے ملائکہ اور وہ کہ جو درود پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ رحمت نزول رحمت بر سرور کائنات اور ان کے خانوادے کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور ان تک سلسلہ رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ایک یہ عبادت کہ جو مسلسل جاری و ساری ہے، اور ایک دوسری وہ عبادت کہ جو نفرین ہے، یعنی کہ دشمنان اہل بیت پر جو لعنت کی عبادت ہے وہ بھی مسلسل جاری ہے۔ اگر کوئی انجام دے نہ دے، درود بھی ان شخصیت تک پہنچتا رہتا ہے کہ جو درود کے اہل ہیں، اور اللہ کی لعنتیں بھی ان تک پہنچتی رہتی ہیں کہ جو لعنتوں کے اہل ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے کہ جو قرآن کریم کی آیتوں سے سوء استفادہ کرتے ہیں، جس کو اپنے مطلب میں استعمال کرتے ہیں، لعنہم اللہ و لعنہم اللائنون، پروردگار بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنتیں بھی ان پر پہنچتی ہیں۔ اب یہ ایک مختصر سی بات ہے کہ دراصل لعنت کوئی گالی نہیں ہے، کوئی ایبیوزو لینگویج نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو پروردگار عالم کیوں اپنی اس مبارک ترین کتاب کے اندر اس لفظ کو استعمال کرتا؟ بلکہ لعنت کے علاوہ یہ کہا گیا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے لہب تیرے ہاتھ، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، پروردگار عالم کا یہ انداز۔ لہٰذا یہ جو دراصل اس کا مفہوم اور اس کے معنی ہے اور اس کے کور میننگز ہیں وہ یہ ہیں کہ اے خدا فلاں کو اپنی رحمت سے دور فرما، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کے جو معنی ہے اس کے بالکل اپوزٹ معنی ہے لعنت کے۔ اب بہت سے اس کے اندر یقیناً احکامات ہیں کہ جہاں پر کسی مومن کی جان کو خطرہ ہو تو وہاں پر کھلے عام کہنا نہ کہنا یہ سب اپنی جگہ پر ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن کم سے کم اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ دو چیزیں کہ جو خود بخود جہاں پر پہنچنی ہے وہاں پر پہنچتی رہتی ہیں۔ درود کے اعتبار سے روایتوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی شے کوئی چیز کھو جائے، گاڑی کی چابی ہو یا کوئی موبائل، اب میں موبائل کی مثال دینے سے پہلے تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم نے موبائل کی مثال دی تو پھر آپ جواب دے دیں گے کہ آپ موبائل کے کھو جانے کا کیوں فکر کر رہے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں، کہہ دیں کسی کو اس پر اگر ایک مس کال دے دے تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن کوئی ایسی چیز، آپ کی کوئی کتاب، آپ کی کوئی مہم چیز اگر کھو جائے اور نہ مل رہی ہو تو ایک تو وہ ہے کہ جو کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کرنا وہ اپنی جگہ پر ہے، جو کہ قرآن کریم کی آیت کا ایک جز ہے۔ جہاں دوسری بات ملتی ہے درود بر محمد و آل محمد، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تلاوت کرنا کثرت سے، تو وہ جو کھوئی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے، پلٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر انسان مریض ہے درود کی تلاوت کرے۔ ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اگر انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ یہ سوچے کہ میرے اتنے زیادہ گناہ، اتنے کثیر گناہ معاف کیسے ہوں گے، تو اسے چاہیے کہ درود کی تلاوت کرے، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور
جیسا کہ شب جمعہ اور روز جمعہ ملتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کو کثرت کے ساتھ تلاوت کریں۔ ہاں عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر پروردگار عالم نے درود بھیجا اور ان پر اپنی رحمتوں کو مسلسل نازل کرتا رہتا ہے۔ ما بقی اللیل و بقی النہار، جب تک یہ دن اور رات باقی ہیں پروردگار عالم کی رحمتیں اہل بیت اطہار پر جاری و ساری ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسی دعا کہ جو مقبول دعا ہے، اسی لیے آداب دعا کے اندر بھی یہ ملتا ہے کہ انسان اول دعا کے اندر درود کی تلاوت کرے اور آخر دعا کے اندر بھی درود کی تلاوت کرے اور درمیان میں اپنی حاجت کو رکھے۔ پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اول دعا کو قبول کر لوں، آخر دعا کو بھی قبول کر لوں اور درمیان میں جو حاجت ہے اسے چھوڑ دوں۔ پروردگار عالم کی شان کریمی کی یہ بات مخالف ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی حاجتوں کو قبولیت کے درجے تک لے جانا چاہتا ہے تو اس انداز سے کہ محمد و آل محمد کے اوپر درود کے درمیان میں اپنی حاجت کو رکھے۔ اور کیوں نہ ہو ان ہستیوں پر پروردگار عالم کی رحمت کے انہوں نے جہاں اللہ نے اپنے بندوں پر کئی احسانات کیے، اس کے بندوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایسے اعمال کو انجام دیا کہ جنہیں اللہ نے اپنی ذات اور اپنی دین اور اپنے بندوں پر احسان کا درجہ عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے احسانات، ایک احسان نہیں، احسانات ہے دین اسلام پر، دین مبین اسلام پر، سرور کائنات پر۔ اللہ کے رسول کی جتنی ازواج ہیں اس تعداد کے اختلاف کے اندر ہمیں نہیں جانا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ تقریباً 15 یا 15 سے زائد بھی ازواج رسالت ماب۔ لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ جب تک رسالت ماب کے عقد میں جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رہیں، تب تک رسالت ماب نے اور کسی سے عقد نہ فرمایا اور کسی اور خاتون کو مستور کو اپنا شریک سفر نہ بنایا، شریک حیات نہ بنایا۔ اگر یہ تصور بھی کر لیں، اگر اس اختلاف روایات کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہم ایک امیجن کریں کہ 15 بی بی رسول اکرم کی ازواج ہیں، لیکن ہر دیگر زوجہ میں اور رسالت ماب کی اس زوجہ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ام المومنین سلام اللہ علیہ کے درمیان فرق کیا ہے؟ 2 فرق جو واضح فرق ہیں جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم کی جتنی ازواج ہیں، باقی تمام ازواج کو رسول سے سہارا مل رہا ہے اور رسول کو خود حضرت خدیجہ سے سہارا مل رہا ہے۔ باقی جتنی بھی ازواج ہیں وہ رسول کی پناہ میں آ رہی ہیں اور رسول خود جس بی بی کی پناہ میں جا رہے ہیں انہیں حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، جنہوں نے رسول کی حفاظت بھی فرمائی، رسول کو اپنی پناہ میں بھی رکھا اور ہر دم رسول کے ساتھ ان کے سائے کی طرح سے رہیں جب تک حیات رہیں، جب تک زندہ رہیں۔ اور ایک فرق اور ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ہر زوجہ رسول کی باقی ازواج میں سے ہر زوجہ رسول کے گھر آئی ہیں اور رسول حضرت خدیجہ کے گھر تشریف لے کر گئے ہیں، ان کی خواہش تھی۔ اور اس کے بعد رسالت ماب نے اپنی باقی زندگی بڑا حصہ جب تک مکہ کے اندر رہے، بلکہ جب تک مکہ میں رہے تب تک بیت خدیجہ سلام اللہ علیہا میں رہے۔ ہم اس جانب ابھی آتے ہیں، لیکن یہ بی بی ہیں کون؟ دنیاوی اعتبار سے دیکھیے، مقام کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے دیکھیے، منصب کے اعتبار سے دیکھیے تو عرب کی سب سے بڑی تاجرہ خاتون، اتنی بڑی تاجرہ ہیں کہ آپ کے اس کمرشل سسٹم کے اندر کہ جو آپ کا تجارت کا سلسلہ تھا، اس میں آپ کی سواریوں کی تعداد 80 نہیں، 800 نہیں، 8000 نہیں، 80,000 اونٹ کی تعداد ملتی ہے کہ جن اونٹوں کی پشتوں پر لاد کر آپ کا سامان تجارت گاہے بگاہے پہنچایا جاتا تھا اور ان کی آمد و رفت ہوتی تھی۔ آپ کا ایکسچینج آف گڈز، آپ کی ٹرانسپورٹیشن آف گڈز، آپ کا جو بھی تجارت کا مال تھا وہ ان 80,000 اونٹوں پر رکھ کر لے جایا جاتا تھا اور لے کر آیا جاتا تھا۔ اور یہ 80,000 آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آج کل کے دور کے ڈمپر ٹرکس ہو گئے یا بڑی بڑی لوریز ہو گئیں کہ جو کیریئر ہوتی ہیں گڈز کی اور بڑے بڑے جو سامان ہوتا ہے ان کو اٹھا کر لے کر آنا، لے کر جانا۔ تو ایسے کسی کے پاس اگر اس دور کے اندر 80 ٹرکس بھی ہوں تو ہم کیا کہیں گے کہ بہت بڑا تاجر ہے وہ شہر کا یا اس ملک کا یا اس دنیا کا۔
اور وہ بیوی کہ جن کے پاس 80,000 سوچئے، صرف آپ یہ سوچ لیجئے کہ وہ 80,000 اونٹ کہاں کھڑے رہتے ہوں گے. ایک تصور میں لے کر آئیے کہ بس یہ سمجھ لیجئے کہ بیوی کے وہ جو 80,000 اونٹ ہیں، وہ جو سواری ہیں، وہ پھیلی ہوئی ہیں عرب کے اوپر، کہ جہاں جہاں پر آپ دیکھیے کہ بیوی کے کچھ سواریاں کسی علاقے کے اندر ہے، کچھ یمن کے اندر ہے، کچھ شام میں، کچھ عراق میں، کچھ خراسان میں، کوئی کہاں ہے. لیکن عزیزان محترم اس کے ساتھ ساتھ 80,000 ان سواریوں کے اونٹ اس دور کی ایک ایسی سواری ہے کہ جس کے پاس ایک اونٹ بھی ہو اسے بہت زیادہ مالدار کہا جاتا تھا. ملیکۃ العرب آپ کا لقب ہے، یعنی کہ عرب کی ملکہ. 400 غلام اور کنیز آپ کی تحویل کے اندر، آپ کی پوزیشن کے اندر ہیں، اور ایک ایسا گھر ہے آپ کا کہ جس کی 4 منزلیں، 4 سٹوریز والا آپ کا گھر. اس 4 منزلہ گھر کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا ایریا اتنا بڑا تھا، اس ایریا کے اوپر آپ کا وہ گھر پھیلا ہوا تھا کہ آپ کے بیت الشرف کہ ہر ایک منزل کا ایریا اتنا بڑا تھا کہ جس ایک منزل کے اندر سارے مکہ کی آبادی چاہے تو آ کر سما سکتی تھی. ویسے 4 منزلیں رسالت مآب کے ساتھ رہیں، کبھی کوئی بڑائی نہیں، مزاج میں کبھی کوئی تکبر و غرور کا کوئی آثار نہیں. اور اس طرح سے بی بی نے رسول کی حفاظت فرمائی ہے. آپ کے کتنے غلام ہیں؟ 400 سے زیادہ. آپ کی کتنی سواریاں ہیں؟ کئی ہزار. اب رسول جب غار حرا پر جاتے ہیں تو ایک پہاڑ ہے کہ جس کی چوٹی کے اوپر رسالت مآب اگر آج کے دور میں کوئی مکہ جائے اور جا کر دیکھے تو وہ پہاڑ کے جو غار حرا کا پہاڑ یا ہرا کی پہاڑی تقریباً جس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے زمین، یعنی کہ اس کے زمین سے جہاں سے وہ پہاڑ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے اس کی چوٹی تک کا سفر تقریباً 2.5 سے 3 گھنٹے کا سفر ہے پیدل. وہ سفر بی بی کر کے خود تشریف لے جاتی ہیں. کون سی غذا لے جا رہی ہیں؟ کتنی زیادہ غذا لے جا رہی ہیں؟ صرف کچھ دانے کھجور کے اور تھوڑا سا پانی. رسول زیادہ تناول نہیں فرما رہے غذا، سلسلہ وحی کا جریان ہو رہا ہے. اور اگر چاہیں تو اتنے غلام اور کنیزیں رکھتی ہیں کہ اگر قطار لگائیں نا اپنے غلاموں کی اور کنیزوں کی قطار، ایک لائن بنائیں، تو اس لائن کا آغاز اگر بی بی کے گھر سے ہوگا اور اس کا اختتام غار حرا پر بھی ہوگا تو اس کے بعد بھی بہت سارے غلام بچ جائیں گے. لیکن عزیزان محترم خود تشریف لے جاتی ہیں. جبھی تو ایک کمال ہوا کہ حضرت جبرائیل تشریف لے کر آئے اور رسالت مآب کے پاس آ کر یہ اللہ کا پیغام دیا کہ اے اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری کنیز آپ کی خدمت میں غذا کا انتظام کر کے آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو مجھے رب ذوالجلال کا سلام خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے گا. کیا عالم ہے! خود کو مکمل طور پر واری کر دیا، قربان کر دیا، اپنے وجود کو حضرت رسالت مآب پر. اور یہ گھر کون سا گھر ہے کہ جس گھر کے اندر رسالت مآب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی کو آگے بڑھایا. بیت الشرف حضرت خدیجہ، یہی وہ گھر ہے کہ جہاں اللہ نے کوثر جیسی نعمت رسالت مآب اور حضرت خدیجہ کو عنایت فرمائی، یعنی کہ رسول کو کوثر عطا ہوئی بطن مبارک کے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے. ایک اور بیٹا حضرت قاسم، اور ان کے بارے کے اندر جو تاریخ میں ملتا ہے وہ موجود ہے. اگر اس کی جانب جائیں گے تو بات بہت طولانی ہو جائے گی کہ جس بیٹے کا انتقال ہو گیا حضرت قاسم کا، کہ جن کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم ہوا. ایک یہ وجہ ابو القاسم آپ کی کنیت ہونے کی، اور ایک اور وجہ بھی ہے جو امام رضا علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان کیا، وہ اس وقت اسے بیان نہیں کریں گے، کسی اور وقت صحیح انشاءاللہ. لیکن اسی گھر کے اندر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر سے جب آپ ختمی مرتبہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ روانہ ہو رہے ہیں تو جو آپ نے واقعہ مشہور و معروف سنا ہوا ہے کہ اپنے بستر پر علی کو سلایا اور اس کے بعد رسالت مآب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکل گئے. یہ گھر وہی گھر ہے کہ جو بیت شرف حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھا. اب عزیزان محترم ذرا ایک بات کو غور کیجئے. چلیں یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر ایک دن رسالت مآب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فکر کے اندر، ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہیں. سوال کیا حضرت خدیجہ نے کہ یا رسول اللہ، یہ پریشانی کیسی ہے؟ آپ کی سوچ میں مبتلا ہیں،
رسالت مآب نے کہا کہ اے خدیجہ کیا بتاؤں، میں اسلام کے لیے پریشان ہوں، اسلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے پریشان ہوں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اور یہ سننا تھا، ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا جا کر دینار لے آؤ، سونے کے سکے لے آؤ۔ ایک جانب حضرت رسالت مآب بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہیں۔ رسالت مآب اور بیوی آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور غلام بوریاں لے کر آ رہا ہے سونے کے سکے کی، اور لا کر انہیں درمیان میں ان ڈیلتا جا رہا ہے، اور وہ سونے کے سکے وہاں پر ڈمپ کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو سارا کا سارا ایک انبار لگ رہا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب سارے سونے کے سکے لے آئے گئے تو وہ انبار اتنا اونچا ایک ٹیلے کی طرح سے، چھوٹے سے ہل کی طرح سے بن گیا کہ رسالت مآب بیوی کو نہیں دیکھ پاتے تھے، بیوی رسول اکرم کو نہیں دیکھ پاتی تھی۔ اور اس کے بعد اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ جتنے قبیلے ہیں نا، بڑے قبیلے عرب کے، سب کے سرداروں کو بلا کر لے کر آؤ اور یہاں پر انہیں حاضر ہونے کا حکم دو۔ وہ سارے کے سارے قبیلے کے سردار آ گئے، اور آنے کے بعد جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں تم سب کو گواہ بنا کر یہ کہتی ہوں کہ میں اپنی رضامندی سے، اپنی مرضی سے اپنا سارا مال محمد مصطفیٰ کے نام کرتی ہوں، ان کی ملکیت میں دیتی ہوں، ان کی تحویل میں دیتی ہوں، جیسے چاہیں جہاں چاہیں استعمال کریں۔ اور اب اس سے ذرا جوڑ لیجئے، وہ آخری بی بی کی وصیت تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ آخر میں، لیکن جملہ یہ ہے بی بی کی وصیت کا کہ یا رسول اللہ، بلکہ نام لیا ہے، کبھی جناب خدیجہ نے نام نہیں لیا، کبھی نام نہیں لیا رسالت مآب کا۔ اپنی وصیت کے اندر جو 3 وصیتیں ہیں، جن میں سے 2 خود رسول کو کی ہیں اور ایک اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے کی، ان میں سے پہلی وصیت میں رسول اکرم کو ان کے نام گرامی سے پکارا ہے، اور یہی کہا ہے کہ مجھے کفن میرے مال سے نہ دیجیے گا۔ یہ ہے عظمت حضرت خدیجہ، ایک یہ احسان، اور ایک یہ احسان کہ رشتہ ازدواج خود اس کی دعوت بھیجی اپنی جانب سے۔ رسالت مآب نے پیغام عقد نہیں بھیجا، جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد جو عرب کی خواتین ہیں جن کے اعتراضات تھے، ہر اعتراض پر جناب خدیجہ نے سب کو جوابات دیے اور بار بار رسول کا دفاع کرتی رہیں، رسول کا ڈیفنس کرتی رہیں۔ رسول پر سے کتنی تہمتوں کو ہٹایا ہے حضرت خدیجہ نے، جو محتمل طور پہ لوگوں کو، کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو رسول اکرم کی عزت دری کرنے کا نعوذ باللہ موقع چاہیے ہوگا، ہر آنے والے حملوں کو جناب خدیجہ نے اپنے ذات پر لیا اور روکا۔ ایسی خدمت کی ہے جناب خدیجہ نے اپنے۔ اب آپ کو ایک تھوڑا سا ایک اندازہ ہوا، اس کے باوجود بھی لوگوں نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کا اقرار نہیں کیا۔ جب بی بی کی فضیلت کو گھٹا نہ سکے تو ان کی عمر کو بڑھانا شروع کر دیا، اور یہ کہنے لگے کہ وہ تو ضعیفہ تھی، نعوذ باللہ، وہ تو بوڑھی تھیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ ازواج کے جو بوڑھی نہیں تھیں اور جن کی اتنی عمر نہیں تھی، انہوں نے کون سی ایسی رسالت مآب کی خدمت کے لیے کام انجام دے دیا۔ یہ بات آپ کی خدمت میں یاد رہے، جا کر پڑھیے اوراق کو تاریخ کے، کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے وہ بے لوث خدمت کی ہے اور اپنے آپ کو ایسے قربان کر دیا ہے، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ختم کر دیا، فنا کر دیا ذات رسالت مآب پر۔ کوئی تو وجہ ہوگی کہ رسالت مآب نے 25 سال گزارے حضرت خدیجہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا، اور کسی خاتون سے ازدواج نہ کیا، جبکہ بہت سارے ایسے رشتے تھے کہ جو رسالت مآب کے پاس متواتر بار بار آ رہے تھے، اور رسالت مآب ہر رشتے کو رد کر رہے تھے، اس لیے کہ اگر رسول نے کسی اور خاتون سے عقد مبارک کر بھی لیا اور اسے برابر کا حق دینا ہوا کہ جیسا حق حضرت خدیجہ کو دیا جا رہا ہے، تو سوچئے کہ وہ حق کہ جو حضرت خدیجہ کا ہے، وہ حق حاصل کرنے کی فضیلت اور کون عورت رکھتی ہے اس دنیا کے اندر۔ کائنات کی ہر خاتون کو جنت کا اشتیاق ہے، اور جنت کو خاتون اس دنیا کی 4 عورتوں کا اشتیاق ہے۔ جنت منتظر ہے 4 عورتوں کی، ایک حضرت آسیہ بنت مزاحم، ایک حضرت مریم بنت عمران، ایک حضرت خدیجہ بنت خویلد، ایک حضرت فاطمہ بنت محمد علیہم افضل التحیت وثنا۔ یہ وہ بیویاں ہیں، اور جب کچھ نہ کر سکے، فضیلت گھٹا نہ سکے، تو عمر بڑھانے لگے۔ اور رسالت مآب، اب آپ چلے دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہم نے پڑھی نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ایک جملہ اور عرض کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھ جائیں، منزل کو آگے بڑھا دیں، کہ یا اللہ، احسان ہے خدیجہ کا، احسان ہے ابو طالب کا بھی،
جب رشتہ آیا ہے تو قبول کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے۔ رسول اکرم بچے کیسے رہے مکہ کے کفار کے شر سے کہ جو رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، رسول کو ختم کرنا چاہتے تھے، رسول کو زہر دینا چاہتے تھے، رسول پر حملہ کرنا چاہتے تھے نعوذ باللہ تلواروں سے جب وہ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ کس نے بچایا حضرت رسالت مآب کو؟ دو ہستیوں نے بچایا، ایک حضرت ابو طالب نے بچایا اور ان کے بعد حضرت خدیجہ طاہرہ نے بچایا۔ تو احسان ہے ابو طالب کا کہ پالا رسول کو، احسان ہے خدیجہ کا کہ سب کچھ اپنا قربان کر دیا، لٹا دیا رسول پر۔ یہ تو ان کا احسان ہے۔ اے خدا تیرے وعدے کے مطابق ان کی جزا کیا ہے؟ جواب یہ آئے گا کہ میں وہ رب کریم ہوں کہ جو کسی کی جزا رکھتا نہیں ہوں، رائے کے دانے کے برابر بھی۔ ان کو ان کی جزا ضرور دوں گا۔ ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا اور ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا۔ یہ مقامات ہیں، یہ مقامات ہیں ہستیوں کے۔ لیکن عزیزان محترم، رسول اکرم کے سامنے ایک مرتبہ ذکر ہوا کہ آپ بی بی کی رحلت کے بعد کہ آپ بار بار ہر بات میں خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس ضعیفہ کو، میں ذرا مناسب لفظ استعمال کر رہا ہوں، تاریخ کے اندر روایتوں کے اندر بڑا سخت لفظ ہے کہ جو بی بی کے شایہ نشان نہیں ہے کہ کہا جائے، زبان نہیں اجازت دے رہی کہ میں وہ جملہ کہہ دوں کہ آپ اس ضعیفہ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے آپ کو اور ازواج دے رکھی ہیں۔ تو رسول غضب کے عالم میں آ گئے، چہرے پر، چہرہ مبارک کے رحمت للعالمین پر غضب کے ایسے آثار تھے کہ بیان ہوا کہ اس سے پہلے ایسا غضب کبھی نہیں دیکھا رسول کا۔ رسول نے جب ذرا سا ایک مرتبہ حالت کچھ بحال ہوئی ہے تو کہنے لگے کہ پروردگار عالم کی اس کنیز خدیجہ نے اس وقت مجھ پر ایمان لے کر آئیں کہ جب کوئی مجھ پر ایمان نہ لے کر آیا، اس وقت میرا ساتھ دیا جب کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، اور خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام، بہار الانوار کی جلد نمبر 16 کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے ملا باقر مجلسی نے کہ حضرت آدم علیہ السلام میدان قیامت کے اندر یہ فخر و مباحات کریں گے اور یہ کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ قیامت کے دن انسانیت اور بشریت کا باپ میں ہی رہوں گا، لیکن مجھے بھی محمد مصطفیٰ پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے افضل ہی رہیں گے، اور اس کی دو بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ میری زوجہ حوا ہیں، ان کی زوجہ خدیجہ ہیں، اور خدیجہ کا حوا سے کوئی تقابل نہیں۔ اور دوسری بات کہ مجھ سے ترک اولاد سرزد ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ ترک اولاد کا تصور بھی ان کے وجود اقدس کے قریب سے نہیں گزرا۔ اور 4 عورتیں کہ جن کی جنت مشتاق ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ ایک حرز کہ جو کتابوں کے اندر ملتا ہے اور روایات سے استفادہ ہوا ہے کہ حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے جب کسی نے اپنے حفاظت کے لیے سوال کیا کہ کیا دعا پڑھی جائے، بی بی کی مناجات کے واقعات ہیں تاریخ کے اندر۔ یہ ایک حرز نہیں ہے، 2 حرز ہیں، وہ چونکہ کچھ 2 لائنز یا 3 لائنز کا کچھ طولانی ہے، اس لیے میں مختصر والا حرز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب خدیجہ نے تعلیم فرمایا، اگر چاہتے ہو اپنی اور اپنے اولاد کی حفاظت کرو اور ان کے گرد ایک حالہ بن جائے اللہ کی حفاظت کا، اور سیکیور کرنا چاہتے ہو انہیں، تو یہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو، یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو۔ بس عزیزان محترم، 3 سال ایسے مصائب سے بھرپور سال ہیں شیب ابی طالب کے کہ جس کا بیان کرنا بہت مشکل ہے، بہت سنگین ہے۔ اہل بیت اطہار پر، رسول اکرم پر، ان کے آل پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے خانوادے پر ان کے بائیکاٹ کو اس طرح سے امپلیمنٹ کیا گیا مکہ والوں کی جانب سے، کفار کی جانب سے، کہ ایک روٹی تک لینا مشکل ہو گیا تھا۔ اگر کوئی روٹی لینے کے لیے بازار میں آئے، شیب ابی طالب ذرا مروہ کی پہاڑی سے آپ اور آگے کی طرف چلے جائیے، مکتبۃ مدینۃ المنورہ، وہ مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ لائبریری جو ہے، جو اس کی بلڈنگ ہے، بس سمجھ لیں کہ اسی کے آس پاس کا یہ علاقہ ہے جو شیب ابی طالب کا علاقہ، کہ جہاں پر 3 سال گزارے ہیں رسول نے اور حضرت ابو طالب نے اور اس پورے گروہ نے کہ جو رسول اکرم کے ساتھ ہے، جس میں جناب خدیجہ طاہرہ بھی ہیں سلام اللہ علیہا۔ اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی شیب ابی طالب سے روٹی لینے کے لیے بازار آیا ہے تو ملٹی پلائی بائی 20 کر کے اس کو رقم بتاتے تھے، اس کی پرائز بتاتے تھے ایک روٹی کی، تاکہ رسول پر ایک روٹی لینا تک مشکل ہو جائے۔
ایسا بوائکاٹ تھا. اور اس وقت بہت بڑے دعوے دار جتنے بھی تھے جن کے نام آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے, ان میں سے کوئی نہیں تھا کہ جو ساتھ دینے آیا. لیکن جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی بڑی تاریخی حیثیت ہے کہ جناب خدیجہ ان کے پاس کیا سوال لے کر گئی تھیں اور کیا جواب دیا گیا اور انہیں کیا بتایا گیا رسالت مآب کی نبوت کے بارے میں اور ان سے ازدواج کے بارے میں. ابھی کہ جب رسول سے ملاقات بھی نہیں ہوئی یا رسول کے کردار سے بی متاثر ہونا شروع ہوئی تب کی بات ہے. لیکن ورقہ بن نوفل جو عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے بعد میں مسلمان ہوئے, اور یہ وہ تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور کچھ رسول کے اور قریبی اصحاب نے کہ جنہوں نے اس وقت بہت سپورٹ کیا. زمین کو کھود کر کسی درخت یا کسی پھل یا کسی پیڑ کی پلانٹ کی روٹس کو نکالا جاتا تھا اور اس میں سے چیک کیا جاتا تھا, اگر اس کے اندر ایک قطرہ پانی کا مل جائے, پیاس بجھ جائے, اگر ان روٹس میں سے کوئی روٹ کھانے کے قابل ہو, ایٹیبل ہو, تو اس کو کھا لیا جائے, شاید بھوک مٹ جائے. اور اس طرح سے ایک دور آیا تھا کہ گزارا کرنا پڑا. انہی روٹس میں سے کوئی ایک ایسی جڑ تھی یا کوئی جڑی بوٹی کہ جسے جناب خدیجہ نے زہریلی تھی اور کھا لیا, اور وہ پھر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے رحلت اور اس وصال کا باعث اور سبب بنی. بس 3 سال ختم ہوئے ہیں, اس کے بعد جو رجب آیا, شیب ابی طالب سے فارغ ہونے کے بعد جو رجب آیا, اس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت ہے, اور اسی رجب کے بعد شعبان کے بعد رمضان کی 10 تاریخ کو جناب خدیجہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں. مگر بی بی کی وصیتیں ہیں, 3 وصیتیں, کہ میں آپ سے شرمندہ ہوں اے رسول خدا, آپ کی خدمت کا حق نہیں ادا ہو سکا, مجھے معاف کیجئے گا. دوسری وصیت, یا رسول اللہ میرے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھیے گا. عرب کی عورتیں, زنان عرب, میری بیٹی کو چہرے پر تماچے نہ مارے ہیں. میرا سلام ہو اے بی بی خدیجہ آپ پر بھی, اور میرا سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر بھی. یہی مدینہ ہوگا, اسی بیٹی کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی جائے گی اور تماچے بھی مارے جائیں گے, کوڑے بھی برسائے جائیں گے, پسلیوں کو بھی توڑا جائے گا, محسن کو بھی شہید کیا جائے گا. اور تیسری وصیت کے لیے کہا کہ مجھے میری اپنی بیٹی اپنی دختر سے گفتگو کرنی ہے, فاطمہ کو میرے پاس بھیج دیجیے. اور جناب سیدہ جب آئی ہیں تو بی بی نے یہ کہا کہ مجھے ایک ایسی وصیت کرنی ہے کہ جو میں تیرے بابا سے کرنا چاہتی ہوں, مگر مجھے شرم آتی ہے کہ خود تیرے بابا سے کچھ تقاضا کروں, کچھ طلب کروں. کہا اپنے بابا سے کہنا کہ مادر گرامی نے کہا ہے کہ مجھے میرے مال سے کفن نہ دیں, بلکہ اپنے اس کرتے کے ذریعے سے کفن دیں کہ جو آپ نے اس وقت پہنا ہوتا تھا کہ جب آپ پر وحی کا سلسلہ ہوتا تھا, اور مجھے آپ ہی غسل دیں اور مجھے آپ ہی دفن کریں. رسالت مآب نے ایک مرتبہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اسی اپنے کرتے سے کفن پہنایا. ایک روایت ملتی ہے, لحوف کی روایت ہے, جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا ہے نا, تو حسین کی 4 سالہ یتیمہ نے خواب دیکھا. اس خواب میں یہ دیکھا کہ ایک نور کی سواری ہے کہ جو زمین پر آئی ہے, اس میں سے 4 مستورات نکلی ہیں, حضرت آسیہ بنت مزاحم, مریم بنت عمران, حضرت خدیجہ اور حضرت زہرا, کہ جنہوں نے اپنے سر پر ماتم کرنا شروع کیا ہوا ہے. جناب خدیجہ علیہ خواب, جناب سکینہ یہ سوچتی ہیں کہ میں اپنی دادی خدیجہ کے پاس جاؤں گی اور جانے کے بعد انہیں سارے مصائب جو ہم پر ہوئے ہیں بتاؤں گی. اور اتنے میں جناب سکینہ پہنچ گئیں, اپنی دادی خدیجہ سے لپٹ کر رونے لگیں اور کہنے لگی یا امتاہ جہدوا واللہ حقنا وددوا واللہ شملنا, ہمارے حق کو چھین لیا گیا, ہماری جمعیتوں کو پراگندہ کر لیا گیا, ہماری چادروں کو چھین لیا گیا. قتلوا واللہ ابان الحسین, ہمارے بابا حسین کو قتل کر دیا گیا. اس کے بعد جناب خدیجہ نے روکا, کہا بیٹا سکینہ رک جا, کفی صوتکی یا سکینہ, اپنے جملوں کو یہیں روک دے سکینہ, اس لیے کہ میرے دل کی رگیں تیرے ان جملوں سے مصائب سے کٹ گئی ہیں, میرا خون جاری ہو گیا ہے, اور یہ تیرے بابا حسین کا خون آلودہ کرتا ہے جو تیری دادی سکینہ کے پاس اس وقت تک رہے گا کہ جب تک تیری دادی اللہ سے ملاقات نہ کرے گی. مگر ہاں
ہاں عزیزو، یہ وہ سکینہ ہیں اور یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جو ابھی آپ کی عمر 5 سال نہ تھی، آپ کی مادر گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا، رسول جنازہ خدیجہ کو گھر سے باہر لے جا رہے ہوں گے، شاید جناب فاطمہ زہرا اپنی مادر گرامی کے جنازے سے لپٹ گئی ہوں گی، یہی پوچھنا شروع کیا ہوگا، بابا مادر گرامی کو کہاں لے جا رہے ہیں، اماں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بڑے پیار سے جدا کیا ہوگا نا، بہت پیار سے ایک مرتبہ اپنی مادر گرامی کے جنازے سے فاطمہ زہرا کو، اپنی بیٹی کو پیچھے کیا ہوگا، مگر ہاں یہ زہرا کا مقدر تھا اور وہ یتیمہ حسین سکینہ کا مقدر تھا، جب اپنے بابا کے بے سر کے لاشے سے لپٹی ہے، شمر جدا کرنے کے لیے آیا ہے، شفقت سے جدا نہ کیا، کبھی کوڑے مارے ہیں، کبھی تماچے مارے ہیں، کبھی گوشواروں کو چھینا ہے، میرا سلام ہو خدیجہ طاہرہ کی قربانیوں پر، مگر ہاں ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اے ام المومنین بی بی، لقب ام المومنین کی لاج رکھنے والی شہزادی، آپ نے بھی اپنا مال اسلام کو بچانے کے لیے قربان کیا، یقیناً بڑی قربانی ہے، مگر اسلام کی حفاظت کے لیے کربلا میں آپ کی پوتی نے اپنے کان کے 2 گوشواروں کو الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما۔ پروردگارہ قلب نازنین امام زمانہ علیہ السلام کو ہمارا اس پرسے کا پیغام ایصال فرما۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام خصوصاً دل حضرت زہرا کے لیے آج کی رات تسکین کا پیغام ایصال فرما۔ پروردگارہ رسول اکرم کی خدمت میں ہمارا پرسہ ایصال فرما۔ اے خدا جتنے مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، خاص طور سے وہ جو رزق کے اعتبار سے پریشان ہیں، حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ اے خدا جتنے بھی مریض الاحوال ہیں، تجھے واسطہ اپنی کنیز حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ امام کے صدقے میں مرحومین کی قبروں پر رحمتوں کی بارش فرما۔ امام کے صدقے میں تمام مومنین اور مومنات خصوصاً امت محمدیہ کو تمام امراض خصوصیت کے ساتھ اس وبائی مرض سے محفوظ فرما۔ اپنے گھروں کے ماحول کو امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گزارش۔ مرحوم پیار علی نظر علی، مرحوم مشتاق پیار علی، مرحوم محمد علی پنجو، مرحوم رقیہ علی بھائی، مرحومہ شہلا امید علی یا امیر علی، مرحوم فدا حسین حاجی، مرحومہ بانو بائی میرالی روجی، مرحومہ بانو بائی ابراہیم حاجی، مرحومہ مونگی بائی روجی، مرحوم ابراہیم حاجی، مرحومہ فرزانہ بانو بنت روشن علی کرجت والا، مرحوم روشن علی کرجت والا، مرحومہ خیر النساء بنت علی بھائی، مرحومہ زرینہ بانو بنت روشن علی، مرحوم ولایت حسین ایویڈی، مرحوم جعفر علی پٹیل، مرحومہ گلبانو بائی کپاسی، مرحوم شوکت علی جعفر علی، مرحوم اکبر علی جعفر علی، مرحومہ نرگس بانو جعفر علی، مرحوم حسین محمد علی مولو اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ خیر النساء رحمۃ اللہ ماؤجی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ کلثوم بائی عبداللہ سومجی، مرحوم اکبر فاضل دھیرانی، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، مرحوم منیر احمد شریف، مرحومہ معصومہ بائی علی محمد اسلام، مرحومہ ممتاز بانو برکت علی نایانی، مرحوم حیدر علی عبدالحسین ماؤجی، مرحومہ زینب بائی رجب علی خاکو، مرحوم رجب علی حسن علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ زہرا بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحومہ فاطمہ بانو ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم رمضان علی ولی محمد اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم محبوب علی رجب علی راجانی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم مرتضیٰ فدا حسین کنانی، مرحوم محمد جعفر سلیمان خاکو، مرحومہ سکینہ علی محمد لیلا، مرحوم روشن علی قاسم علی ناصر، مرحوم قاسم علی رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم رجب علی سلیمان خاکو، مرحوم احمد نظر علی،
مرحوم انور علی راشد جیسانی خاندان کے تمام مرحومین، ماندوی والا خاندان کے تمام مرحومین، شہید سجاد حسین سپاری والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم احمد عبداللہ غلام حسین ایڈن والا اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، مرحوم فدا حسین فاضل وطنسی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، کل مرحومین مومنین، مرحومات مومنات اور شہدائے ملت جعفریہ، مراجع اعظام اور وہ مرحومین مومنین مرحومات مومنات کے جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہ رہا، اور رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، برحمتك يا أرحم الراحمين۔